مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث نے، ان جھوٹے ملاؤں نے مطلب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور بیان اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کے بیان، جب بھی انہیں کوئی اور رستہ نہیں ملتا تو بیچ میں کسی مولوی کو لا کر کے معاملہ رگڑ دیں گے۔ بالکل ویسے آپ نے جو یہ پچھلے دنوں قتل دیکھا ایک بچی کا، ٹک ٹاکر کا، سب سے پہلا جو حملہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسلام پسند لوگوں نے غیرت کے نام پہ ایک اور بیٹی قتل کر دی۔ پھر کبھی کسی حوالے سے 10 کے قریب بیان داغے گئے اور پورا ملحد زمانہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سٹینڈ لیتا دکھائی گیا۔ ابھی ابتدائی ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا کیا ہے، لیکن داغ دیا گیا، غیرت کے نام پہ مارے گئے۔ اسلام کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، بیچ میں بڑا آسان سا انہیں ایک کردار ملا ہے مولوی کا، اسے بیان کرو اور رگڑ دو۔ خیر، ایک الگ بات ہے کہ فیم اور شہرت اچھی تو بڑی لگتی ہے، مگر غلط طریقے سے حاصل کردہ چیز اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہے، اچھے بن کے تب یہ، برے بن کے یہ، دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اگر 8 لاکھ فالوورز ہوں آپ کے، 8 کروڑ ہوں، اوپر لے جائیں، ملینوں بلینوں میں لے جائیں، اربوں میں لے جائیں، سر جی مزہ کیا آتا ہے؟ جنازہ دیکھا تو 50 بھی پورے نہیں تھے، وہ سارے عاشق، تعریفیں کرنے والے، اور ایک ایک ادا کے اوپر اظہار اور اقرار اور پتہ نہیں محبتوں کے کیا کیا سمندر بہانے والے۔ صرف اپنے ہی ملک کے اندر یہ قریب اتنا دور نہیں تھا، اگر ضرورت پڑے تو اس سے بھی لمبے لمبے سفر کر کے پہاڑوں پہ پہنچ جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے، لیکن ایک جنازے کے لیے نہیں جا سکے، اتنے چاہنے والے تھے تو پہنچ جاتے۔ وہ درجنوں اگر میں کہوں تو وہ بھی مشکل تھا۔ خیر، دوسری طرف آئیے، الشیخ عبدالعزیز علاوی رحمت اللہ علیہ، ان کا اکاؤنٹ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی ان کا فالوور بیٹھا ہو؟ کسی نے کبھی انہیں ان کے کام پہ داد دی ہو؟ ان کی کبھی تہجد کے اوپر، تحریر کے اوپر، تقریر کے اوپر، بیان کے اوپر، تدریس کے اوپر کوئی کمنٹ پاس کیا ہو؟ جنازہ جب اٹھا تھا نا تو نشاط آباد کے پل سے لے کر کے ادھر الائیڈ موڑ تلک دنیا یہ پوچھ رہی تھی آج ٹریفک جام کیوں ہے، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کریسنٹ کا وسیع و عریض گراؤنڈ تنگ دامنی کا، سر جی حق کے ساتھ جڑے رہیے، نہیں بھی کوئی جانتا نہیں پہچانتا، میرا رب موت کے وقت دکھا دیتا ہے۔ میں نے اس کی آپ کو ایک اور مثال بھی یاد کروا دوں، مجھے ڈھیر ساری باتیں حجۃ الوداع کے حوالے سے کرنی ہے، لیکن دنیا کے جو اعتراضات ہیں اسے پہلے سامنے رکھ لیں کہ جناب یہ ساری کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ باطل روایتیں ہیں، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میرے پاس اس وقت موبائل نہیں تھا، حاجی آباد میں رہتا تھا۔ بھائی نے آ کے کہا کہ آپ سے بورے والے سے کوئی شخص رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، رات بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ عالم تھے بورے والا کے ابراہیم خلیل رحمت اللہ علیہ، 2001 سے 2005 تلک ان کے ساتھ ادھر رہتے ہوئے الیک سلیک رہی، نہ ڈر بے باک انسان تھے،
تو کہنے لگے کہ ہم نے 100 کے قریب علماء سے رابطہ کیا ہے، لیکن اپنے جمعوں کی مصروفیات کی وجہ سے وہ معذرت کر گئے۔ میں نے کہا جی میں انشاءاللہ پہنچتا ہوں۔ اپنی مسجد میں بندوبست کر کے رابطہ کر کے میں نکل گیا۔ جمعہ پڑھا، جنازے کے لیے جمعے کے بعد جنازہ تھا، ایک وسیع و عریض گراؤنڈ تھی وہاں کے ایک ادارے کی۔ سر جی 4 پائی آئی ہے، جتنا رش تھا، جتنے لوگ تھے ملک کے طول و عرض سے، وہ لوگ اٹھ کے بڑے ہیں کہ چہرہ دیکھتے ہیں۔ ان میں بھی تھا، جب چہرہ دیکھا تو وہ ابراہیم خلیل کا چہرہ نہیں تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی، سارے کہنے لگے کہ یار یہ تو نہیں، کہنے لگے یار یہ نا محلے دا ایک بابا ہے، وہ بھی فوت ہویا سی تو وہ بھی اسی کیا چلو نال جنازہ تے ہونا ہے پڑھا لینا ہے۔ پتہ کیا کون ہے؟ کہتے ہیں جی بورے والا میں 20 سال اس بابے کا بھائی کاٹ رہا ہے، 20 سال۔ یہ بابا بھابی ہے، یہ جنازہ نہیں پڑھنا کسی نے۔ ہوا کیا تھا؟ ہم اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب اللہ نے طاقت دی، قوت دی، آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ جتنی بھی قبریں بلند و بالا ہیں، ایک بالشت گٹھ تو اونچی ہے، انہوں برابر کرو۔ کسے بھیجا؟ جناب علی المرتضیٰ کو، جن کے نام پہ آج سب سے زیادہ قبریں اور شرک۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے حکم دیا اور علی حجاز میں ویسے ہی قبریں اونچی چھوڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بقیع میں بالش سے اونچی قبر نہیں دکھتی۔ اس بابا جی نے جتنا پڑھا تھا کہ قبر پہ بیٹھ کے اڈے بنانے، ڈیرے بنانے یہ حرام ہے، ان کی نظروں کے سامنے ایک مجاور نے ویسے ہی قبر بنائی، نیچے کچھ نہیں تھا، ڈیری بنائی، بیٹھ گیا۔ آج کل سب سے آسان طریقہ بھی یہی ہے۔ بابا جی کو جتنا علم تھا انہوں نے قبر گرا دی، شہر میں جلوس نکلا، بابا جی پہ کیس لگا۔ وکیلوں نے سمجھایا کہ بابا جی ایک دفعہ تسی کہہ دو مینوں پتہ ہی نہیں، میں نہیں کیتا، میری تو عمر ہی نہیں ہوئی ہے، میں بھلا کہیں نہیں چک سکتا تو میں مار نہیں کیتا۔ کہنے لگے پتر زندگی چ ایک ہی تو کام چنگا جڑا رب اگے کھلو کے کہہ سکاں گا کہ اللہ مینوں پتہ ہے جھوٹ سی، حقیقی قبر بھی نہیں تھی، جعلی تھی، جھوٹ تھا، 2 نمبری تھی، شرک کا اڈا بننے جا رہا تھا، مالک میں نے گرایا ہے، اے دے تو میں نہ کر دا۔ انہیں کیا پھانسی ہو جانی ہو؟ انہیں کیا جی 10 سال زندہ بھی رہ لوں تو آخر مرنا ہی ہے نا، تو کسی چنگے نہ تے کوئی داغ تے چنگا لگا ہے، توحید کا داغ کہتے ہیں۔ خیر معاملہ ہوا، جیل ہوئی، بابا جی آخر رہا ہوئے، معاشرے نے بڑا کچھ کیا، نہیں چھوڑا اپنا علاقہ، وہیں رہے ہیں، تو کوئی بندہ دعا سلام بھی نہیں سی لیندہ۔ جن کے آسمان پہ فیصلے ہو چکے ہیں اور جن کے عمل قبول ہو چکے ہیں، مجھے آج تک وہ سین نہیں بھولتا کہ بابا وہابی اسے محلے میں بائیکاٹ ہو چکا ہے، کوئی بندہ جانتا نہیں، اور ملک کے طول و عرض سے رب نے بندے بلوا کر کے اسی دن ابراہیم کے وفات کے ساتھ 4 پائی رکھوا کے جنازہ پڑھایا، اور دعائیں کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے توحید سے نوازا ہوا۔